ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 66 اور 67۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَكَذَّبَ بِهِ، اور جھٹلایا ہے اسے قوم کا، آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے۔ قل کہہ دیجئے، لستُ، نہیں ہوں میں، علیکم، تم پر، بوکیل، مقرر کیا ہوا، لکل نبائن، ہر ایک خبر کے لیے، مستقرن، ایک واقع ہونے کا وقت ہے، وسوف تعلمون، اور ان قریب تم جان لو گے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے کفار مکہ تک آپ کی رسالت و نبوت کے بھی دلائل پیش کیے، اور اپنے الہ معبود ہونے پر کہ صرف میں ہی عبادت کا مستحق ہوں، اس پر بھی دلائل ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ اور اسی طرح پھر قرآن مجید، اس کے احکامات اور اس کی حقیقت، اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے واضح فرمایا ہے۔ اور پھر قیامت کے متعلق بھی بات ہوئی کہ تمہیں ایک دن اٹھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ بات بھی بیان کی گئی۔ اور یہ بات بھی بیان کی گئی کہ یہ قرآن کا اللہ کی طرف سے حق ہونا ثابت ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام بالکل نہیں ہے۔ ان تمام تر باتوں کا یہ کفار مکہ انکار کیے جا رہے تھے، تو فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اسے جھٹلایا ہے آپ کی قوم نے۔ اب جو بہی کی ضمیر ہے نا، اس کو جھٹلایا ہے، یہ قرآن کی طرف بھی جا رہی ہے، اور اسی طرح آخرت کے متعلق بھی مرجع ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو آخرت پر ایمان لانے کے متعلق بتایا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا ہے۔ قرآن کے متعلق بتایا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، اور انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کی طرف سے کسی عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، تو اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا ہے۔ یہ ساری باتیں پیچھے ہو چکی ہیں۔ اب یہاں ایک بات جو ہے نا وہ بہت سمجھنی چاہیے کہ فرمایا وَقَوْمُكَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، آپ کی قوم نے جھٹلایا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور اطمینان دینے کا۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے ان کے متعلق کیا تاثر تھا، اور ان لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا تاثر تھا، یہ سب جانتے تھے نا، قریش کے لوگ ہی تھے، اور مخالفت میں بڑھ کر قریش کے بہت سے افراد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ہیں۔ تو اسی طرح اور جو قبائل ہیں وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو آگاہ تھے نا کہ آپ یہیں پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے درمیان پلے بڑے ہیں، اور ہم نے اگر کسی معتبر شخص کو اپنے اندر موجود دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی دیانتدار شخص کو، امانت دار شخص کو، اپنے بات میں سچا ہو اور جس پر سارے لوگ اعتماد کرنے والے ہوں، تو ہمارے درمیان میں سے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آتے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ بن گئی کہ جب آپ نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا تو اسی قوم نے بالکل اس کے برعکس رویہ اختیار کیا، حالانکہ ان کو اعتماد کر لینا چاہیے تھا۔ دیکھیں نا کہ ایک آدمی اپنے معاملات میں کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہوا تو وہ اللہ کے متعلق کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ کبھی اس کا کسی انسان کے ساتھ کوئی غلط رویہ نہیں رہا، دیانتداری کے ساتھ وہ چلتا رہا، اور پوری قوم گواہی دینے والی ہو۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بات کرے گا تو نعوذ باللہ وہ جھوٹ تو نہیں بولے گا۔ اسی دیانتداری، سچائی کی وجہ سے ہی لوگوں کی باتوں پہ اعتماد کیا جاتا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کسی شخص پر اعتماد کیا جائے؟ تو اعتماد کرنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ مستحق وہ اللہ کے رسول ہی تھے کہ جو ہی انہوں نے بات کہی تو آپ پر اعتماد کر لیا جاتا، کیونکہ آپ انہی کے درمیان موجود رہے ہیں،
اور یہ ایک نبوت و رسالت کے سچا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلیل پیش کر دی ان کے سامنے کہ ایسے بندے کو میں نبی بنا کے بھیج رہا ہوں کہ جسے تم خود جانتے ہو، وہ تمہارے درمیان موجود ہے، اس کے دن رات، اس کا چلنا پھرنا، اس کے معاملات، لین دین، سب کچھ تم دیکھ چکے ہو۔ تو ایسے نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو کسی ایک جگہ رکھا اور اسے کہا کہ چلو میں آپ کو نبی بنا چکا ہوں تو فلاں قوم کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ باتیں تسلیم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کا انتخاب کیا ہے نا، تو فرمایا کہ میں نے اسی قوم میں سے ایک فرد جو اس کے اہل تھا، اس منصب پر پہنچنے والا تھا، تو اسی قوم میں سے رہنے والا میں نے وہ نبی بنایا ہے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں آپ کی شخصیت کے متعلق، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ اب کوئی دیکھے نا کہ کوئی ایسا بندہ آپ کے سامنے آئے اور وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دے، تو آپ اس کے متعلق تو جان پہچان کریں گے نا، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے پڑھ کر آیا ہے، بھائی یہ کیا بتا رہا ہے، اس کو کس نے یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا، بلکہ جس قوم کے اندر نبی بھیجنا تھا اسی قوم میں سے ایک فرد کو لیا ہے۔ وہ جانتے پہچانتے تھے، اس کے کردار سے واقف تھے۔ تو یہ تو بہت بڑی ایک دلیل تھی، اور اس بات کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مستحق تھے کہ آپ کی بات کو فوراً مان لیا جاتا، لیکن فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا۔ اب یہ جھٹلانا کس وجہ سے تھا؟ جھٹلانا اس وجہ سے تھا کہ آپ کی ذات پر تو ان کو کوئی اعتراض نہیں، اگر اعتراض ہوتا تو یہ سارا کچھ جو آپ کو مان چکے تھے وہ پہلے سے نہ مانتے۔ یہ آپ کو نبی اور رسول نہیں مان رہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے ان سے یہ کہہ دیا کہ لات، منات، عزا اور حبل یہ سب کچھ اللہ کے ہاں تم شریک بنانے والے ہو، اور جو سمجھتے ہو نا کہ تم ان کے پاس اختیار ہے، کوئی اختیار نہیں، اللہ نے کچھ نہیں دیا ان کو، یہ سب تمہاری خواہشات کی پیروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد کا جو دین ہے یہ تو اس کی مخالفت کرنے والا ہے، ہمارے آباء و اجداد پہ زد پڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا تم پیچھے تو جاؤ، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تم تو تھوڑا سا پیچھے جا کر ٹھہر جاتے ہو، ذرا اور پیچھے جاؤ، جو تمہارے آباء و اجداد نبی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ جو عقیدہ تم آج مکہ میں لوگوں کو دکھا رہے ہو اور دلیل یہ دے رہے ہو کہ ہم بیت اللہ کے پاسبان ہیں اور ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور ہم ابراہیمی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو توڑنے والے تھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ بت کدے میں داخل ہوئے اور بتوں کو توڑا ہے انہوں نے۔ تو تمہارے آباء و اجداد تو ان کا یہ عقیدہ تھا، اور عقیدہ توحید کے حوالہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ جگہوں پہ بیان کیا قرآن مجید میں۔ تم 2-4 نسلیں پیچھے جا کے کہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد، بھئی اگر یہ اس موڑ پر آ کر گمراہ ہو چکے تھے تو اس سے پیچھے جا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیچھے لے کے جا رہا ہے کہ جہاں سے یہ کام شروع کیا گیا ہے، بیت اللہ کی تعمیر کب ہوئی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، اور ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ بتوں کو ماننے والے تھے، وہ تو بت شکن تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے۔ تو تم یہ جو کہتے ہو نا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے اور انہوں نے یہ شروع کیا ہوا ہے، اگر وہ کسی موڑ پر آ کر ان کو غلطی لگ گئی ہے، وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی غلط بات کی تمہیں تعلیم دے رہے ہیں، وہ تو وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔
اسی طرح ہم گمراہ فرقوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اسلام کو لینے چلے ہیں تو آپ چلے مدینے تک، مکے تک چلے نا، راستے میں آپ سٹاپ کیوں کرتے ہیں؟ کسی کا رخ کسی طرف ہو جاتا ہے، کوئی دائیں جا رہا ہے، کوئی بائیں جا رہا ہے۔ بھئی آپ نے اسلام لینا ہے تو لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسلام مدینہ میں نازل ہوا ہے، مکہ میں نازل ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، آپ تک پہنچنے سے پہلے آپ کو روک لیا جاتا ہے، اور پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ وہاں جم جاتے ہیں۔ جس طرح کفار مکہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، اسی طرح لوگ جو ہے نا وہ ان آپ تک پہنچنے سے پہلے جو انہوں نے سٹاپ کر لیا ہے وہاں ہی بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اصل بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی سمجھائی ہے ان کو۔ تو فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، حق بات تھی، یہی وہ دین تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ حق بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ کی قوم اس کو جھٹلا رہی۔ تو فرمایا قُل لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر کوئی نگران مقرر نہیں ہوں۔ میرا کام کیا ہے؟ تمہیں سیدھی سیدھی بات، حق بات، توحید کی بات اور اچھی بات، حق بات وہ پہنچا دینا ہے۔ آگے جو ماننا ہے اور ہدایت کو اختیار کر کے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے۔ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ جسے چاہیں نا ہدایت دے تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے آگے پھر ہدایت پر چلنے کی۔ اِنَّکَ لَتَهْدِی إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ تو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان پر کوئی نگران تو مقرر نہیں ہے نا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، تو آپ ان پر کوئی محافظ مقرر نہیں کیے گئے، آپ نے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آنا اس کو ان کے سامنے بتا دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ بھئی وہ عذاب تو لے کر آ جس کے متعلق تو ہمیں ڈراتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ مناسب سمجھے گا تو وہ چیزیں پیش کر دے گا۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تم عنقریب جان لو گے۔ اور یہ باتیں مکے میں ہو رہی ہیں تو کتنا وقت گزرا کہ مدینہ میں یہی لوگ چل کر آئے اور وہاں ان کو مار دیا گیا۔ کفار مکہ جنگ بدر میں ان کے سردار بڑے بڑے مارے گئے اور عبرت ناک ان کو شکست ہوئی۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، یقیناً عنقریب تم یہ جان لو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔